في الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العلي العظيم. سورہ والشمس کے بعد آج سورہ واللیل میں مضمر معانی اور مقاصد کی طرف بعض اشارات کرنے کا موقع ہے. سورہ مبارکہ اللیل، اس میں کل 310 حرف ہیں اور 71 الفاظ ہیں، کلمات، اور 21 آیات ہیں. اور غالباً اس تعداد میں یعنی 21 آیات کی تعداد میں مختلف مکاتب میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. سورہ لیل میں بھی عام اسلوب وہی ہے جو سورہ قصار میں غالب اسلوب ہے، یعنی انتہائی معنی خیز، بلاغت کا ایک اور جمالیات لفظ و معنی کا ایک عظیم عالم ہے جو سامنے آ جاتا ہے. بلاغت قرآنی، خدا کی قسم، میں بس جیسے کہتے ہیں کہ زبان پہ کوئی ایسی شیرینی رکھ دی جائے جس کی لذت کو بیان کرنے سے کوئی قاصر ہو، وہ کیفیت میری ہو رہی ہے کہ جب قرآن کی آیات پڑھتا ہوں تو جو لذت محسوس ہوتی ہے، معنوی، روحانی، ذہنی، اور ویسے بھی لذت محسوس ہوتی ہے. ذکر حق میں لذت ہے، کلام حق میں لذت ہے، شیرینی ہے، لعاب دہن شیرین ہو جاتا ہے. اور پھر جو معانی اور مطالب کے آبشار سامنے آتے ہیں یا ابلتے ہوئے چشمے، ایک ایک حرف سے نہ جانے کتنے چشمے ابلتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پہ اپنا عصا مارا تھا تو اس سے ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. پتھر سے 12 چشمے، جس سے 12 قبیلے سیراب ہو سکتے تھے اور ہوتے تھے. اگر انسان نور ایمان سے ایک ایک حرف قرآنی پہ نظر کرے تو اس ایک ایک حرف سے کتنے چشمے پھوٹتے ہیں، معنی کے، روحانیت کے، معنویت کے. لیکن یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اس کے اہل ہیں.
اہل بننے کی صلاحیت ہر فرد میں ہے. ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہر فرد میں ہے. بالقوہ یعنی حق سبحانہ و تعالی نے ہر بشر کو ایسا بنایا، ہر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اگر اللہ سے محبت کرے، اگر اللہ کی سچی بندگی کرے، عبادت کرے، پروان چڑھائے اپنے نفس کو، اپنے نفس کے آفاق کو روشن رکھے، تو وہ قرآن مجید کی بلاغتوں سے مانوس ہو سکتا ہے. جو لوگ نہیں کرتے، اکثریت ان کی ہے جو عالم غفلت میں ہے، غفلت کے تاریک پردوں میں ہے، تو ان کی بات الگ ہے. اب اگر ان کی رعایت کر کے کوئی یہ ضد کرے کہ آپ ایسے نکات نہ پڑھا کریں، ایسی بات نہ کہا کریں، ایسے اشارات نہ کیا کریں، تو یہ بھی زیادتی ہے. یہ کرنے چاہیے تاکہ جو اہل ہیں وہ اس تک پہنچیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اسلوب قسم سے ہوا ہے. اچھا، شروع میں دیکھیے، چونکہ مکے میں جو سورہ، یہ سب عموماً مکی سورہ ہیں، مکے میں شریعت کے احکام زیادہ تفصیل سے نہیں بیان ہوئے ہیں. شریعت کے قوانین زیادہ تر ان سوروں میں اور ان آیات میں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں. مکے میں جو سورے ہیں نازل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر اصول دین کی باتیں ہیں، وہ بھی سربستہ، اور فروع دین سے متعلق جو باتیں ہیں وہ بہت ہی سربستہ، یعنی کلیات، جیسے صلاۃ کا لفظ بار بار آیا، تقویٰ کا لفظ آیا، لیکن اب اور تفصیلات عبادت کی ہوں یا معاملات کی تفصیلات نہیں ہیں زیادہ تر مکی آیات یا سور میں. زیادہ تر حقائق اصولیہ، اصول دین سے متعلق. اب ظاہر اصول دین سے متعلق حقائق جو ہیں یہ بہت عظیم و بہت گہرے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے، اس کے اسماء و صفات کی بحث، خود توحید کا تصور. تو اس کے لیے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی زیادہ. تو وہ اسالیب اختیار کیے ہیں قرآن نے کہ دل و دماغ کو جھنجھوڑا جائے. تم بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہو، تم لات و منات و عزا اور ہبل اور شعرا اور یعوق و یغوث و نصر، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، یا اپنی انانیتوں کا بت بنا رکھا ہے، اپنے اقتصادی مقاصد کو بت بنا رکھا ہے. یہ آج ہی تھوڑی ہے کہ امریکہ کے سامنے سب سے بڑا بت اس کے اقتصادی مسائل ہیں، یا اکثر لوگوں کے، اکثر دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمیشہ یہ رہا. وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے سامنے بھی اقتصادی بت تھے، ان کے اپنے اپنے مفادات تھے، اپنے اپنے رجحانات تھے. کیپٹلزم کی اصطلاح بہت بعد میں پیدا ہوئی، مخصوص تاریخی حالات میں، صنعتی انقلاب وغیرہ کے بعد، لیکن وہ جو اس کی نفسیاتی جڑیں ہیں وہ تو انسان کی کہ نفس میں موجود ہیں. حب مال، حب دنیا. تو اس میں جب انسان غرق رہتا ہے تو اسے بہت جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. یقین کیجئے، سوئے ہوئے انسان کو جو ظاہری طور پہ سویا ہوا ہو اسے آپ جگا سکتے ہیں ایک آواز دے کر، مگر جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں لیکن وہ حرص و ہوس کی دلدل میں دھنسا ہوا ہو، اس کو جگانا اور بیدار کرنا اور نکالنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. جسے کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی زندگیاں اس مہم کو سر نہ کر سکیں. اگر میں کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے اور کوئی گستاخی نہیں ہے ان کی شان میں. ان کی ریاضتیں اپنی جگہ. اسی لیے کسی نے شاعرانہ اسلوب میں کہا ہے، اور کیا اچھا کہا ہے. البتہ یہ بھی شعر ہے، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا. جس طرح سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے اور ذہن و ضمیر مسلم کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا ہے. اور کس طرح بیدار ہوا ہے یہ ذہن
کہ اس کی مثالیں موجود ہیں. قبل کربلا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے کسی حکمران نے، تو تاریخ کی کتابوں میں نام وغیرہ درج ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی اور لوگوں نے پڑھ لی. یہ ہے واقعہ کربلا سے پہلے کا. آج پوری دنیا میں کتنا ہی بگڑا ہوا مسلمان ہو، کسی مسلک کا ہو، اسے آپ اگر نماز ظہر کا وقت 12:11 پہ ہے اور آپ کہیے 12:10 پہ پڑھ لو تو نہیں پڑھے گا. یہ ہے واقعہ کربلا کی عظمت، یہ امام حسین کی قربانی کی تاثیر، یہ ہے تاثیر. تو بہرحال انبیاء نے قربانیاں دیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے کہ وہ حرص و ہوس و لالچ اور دنیا پرستی اور نفس پرستی کی دلدل کیچڑ سے نکلے. اس کے لیے بہت جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت. لفظوں سے مختلف اسالیب ہیں، اسلوب استفہام ہے، اسلوب قسم ہے، اسلوب شرط ہے، مختلف اسالیب ہیں جس میں یہ دو بہت مؤثر ہیں، اسلوب استفہام اور اسلوب قسم. قسم کھا کے کوئی بات کہی جائے یا پھر سوال کے انداز میں کوئی بات کہی جائے. اگر نظام الہی میں انسان اتنا ہی کیچڑ دلدل میں ظلمات میں دھنسا ہوا ہے، اس زمان و مکان کے حصار میں، اس خاکنائے دہر میں، کہ اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنگ و جدل کا بھی موقع نکل آتا ہے. اللہ نے اگر کسی نبی کو جنگ کرنے کی اجازت دی تو اسی لیے کہ کبھی لفظوں سے انسان نہیں بات کو سمجھتا، مختلف طرح سے نہیں سمجھتا، آخر میں جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ جنگ و جہاد کے فلسفے پہ گفتگو کروں، مگر یہ ایک اشارہ کافی ہے. تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ بھی جس اسلوب میں شروع ہوا ہے وہ اسلوب قسم ہے. قسم، اچھا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز مخلوق ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اس کی مخلوق اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. یہ خیال رہے. یہ بھی معصوم کی حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے عرض کیا. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کیوں کھائی ہیں، والشمس والقمر واللیل والنہار؟ تو آپ نے فرمایا ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر اس کے مخلوقات اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. تو خیر یہ قسم کے احکام میں اور اسرار میں الگ یہ بحث ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں لیل کی اور نہار کی، لیکن مطلق لیل کی نہیں کھائی ہے، صرف واللیل نہیں کہا، واللیل اذا یغشا، لیل کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ درخشاں ہو جائے. یہاں پر بھی ایک تو یہی ظاہری ہے جو دن رات ہر 12 گھنٹے کے بعد تبدیل ہوتی ہے، ساعتیں تبدیل ہوتی ہیں، ایک تو یہی سامنے ہے. یہ بالکل اپنی جگہ، یہ حقیقت ہے، اور اگر اس کو سامنے رکھیں تو بھی پورا سورہ اپنی جگہ پر مستحکم ہے، پورا نظام معنی سورے کا مکمل ہے، حجت ہے. رات کی قسم، بڑی دقیق و لطیف بحثیں ہیں یہاں پر. بعض علوم میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورے میں وما خلق الذکر والانثی، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی خلق فرمایا ہے، ذکر و انثی، نر و مادہ، اور یا وما سے مراد اگر یہاں من، یعنی اس کی قسم جس نے نر و مادہ خلق کیا ہے.
نر اور مادہ یہ صرف جاندار میں نہیں ہوتے ہیں، عالم طبیعت میں ہر چیز میں متقابل ایک وصف ہوتا ہے، متقابل، حتیٰ کہ الیکٹران اور پازیٹران یہ بھی ایک پازیٹیو ہے تو ایک نگیٹیو ہے، اسی طرح ہر چیز میں ہوتا ہے۔ تو دن کے مقابلے میں رات ہے اور رات کے مقابلے میں دن ہے، اور دن کو مذکر سمجھا جاتا ہے اور رات کو مؤنث سمجھا جاتا ہے، اور اس کا بھی اپنا سبب ہے۔ یہ دوسرے علوم میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال رات کی قسم، رات کی اپنی تاثیر ہے۔ جب رات چھا جاتی ہے تو اس پوری خلقت میں، اس کرۂ ارض پر، پیڑوں میں، زمین میں، انسانوں میں جو ترکیب ہوتی ہے، جو زندگی کی سیر ہوتی ہے، جو روش ہوتی ہے زندگی کی، وہ اس سے مختلف ہوتی ہے جو دن میں ہوتی ہے۔ مثلا اکثر پیڑ ایسے ہیں جو رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتا ہے، دن میں جو ہے آکسیجن خارج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بھی بعض پیڑ ہیں جو بہت کم ہیں، محدود ہیں، وہ سب سائنس کی دنیا۔ تو بہرحال یہ دن اور رات میں اختلاف ہے۔ یہ دن اور رات کا اختلاف اس کی قسم کھانے کے بعد کہا گیا کہ ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی کوششیں اور تم لوگوں کی کمائیاں مختلف ہیں، مختلف ہیں، متنوع ہیں، متضاد ہیں۔ انسان جو کرتا ہے وہ مختلف ہے۔ اچھا، یہ مختلف میں بھی پہلے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر جسٹیفائڈ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی کوششیں ایک طرح کی ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی کوششیں ایک طرح کی۔ کبھی ایک ہی شخص ہے، کبھی ایک ہی شخص ہے، لیکن ایک وقت میں اس کی کوششیں کچھ ہیں اور ایک وقت میں اس کی کوششیں کچھ اور ہیں، تو کوششیں مختلف ہیں۔ یہ کوششیں جو مختلف ہیں، اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ بس یہ بات وضاحت کرنا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، دل نشان اور دل نشین کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم اچھائی کے قدردان ہوگے اور اچھائی سے وابستہ ہوگے تو انجام بخیر ہوگا اور تمہاری زندگی نہال ہو جائے گی، اور اگر تم اچھائی سے دور رہو گے، اچھائی کو جھٹلاؤ گے، تو تمہاری زندگی کا انجام برا ہوگا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے، اور طرح طرح سے پورے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اب دیکھیے، ایک تفسیر میں نے عرض کیا کہ ظاہری تفسیر یہی ہے اور یہ اپنی جگہ مستحکم ہے، اس کے ملتزم رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ جو لوگ زیادہ تعمق، زیادہ ژرف کاری، زیادہ غور و خوض، زیادہ ڈوبنا چاہتے ہیں، گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں، تو اب اس میں مکاتب ہیں، اور یہ کائنات ہے تہ در تہ، اور زندگی ہے تہ در تہ، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا بحیثیت انسان جو کہ ایک انٹیلیجنٹ مخلوق ہے، انسان جو ایک سوچنے والی مخلوق ہے، اصل سوچ دی کیوں گئی؟ سوچ کا کام کیا ہے؟ حرکت کرنا۔ اس کا مطلب زندگی میں اتنی تہداریاں ہیں کہ اس میں حرکت کرنی ہے، اس حرکت کرنے کے لیے آپ کو سوچنے کی قوت دی ہے۔ اگر بات ایک نقطہ یا ایک لائن کی ہوتی تو آپ کو یہ صلاحیت ہی نہ دی جاتی کہ آپ سوچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے ضرورت چیزوں کو خلق نہیں کرتا، بے ضرورت کوئی چیز اس کے نظام میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے، تب یہ صلاحیت رکھی ہے۔ سوچ کیا ہے؟ ذہن کا سفر۔ سفر کہاں ہوگا؟ مثال کے طور پر پہنائی ہو، جہاں کہیں وسعت ہو، فاصلے ہوں، اور چاہے فاصلے معنوی ہوں یا مادی، فاصلے ہوں، فاصلے میں تو آپ ٹریول کریں گے نا۔ تو اگر زندگی میں نامتناہی ڈائمنشنز نہ ہوتے، میں صرف 4 ڈائمنشنز کا قائل نہیں ہوں، اور 4 اطوار کا بھی قائل نہیں ہوں، اور 5 اور 6 اور 7 کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اطوار زندگی، اطوار وجود نامتناہی ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو خود نامتناہی نہیں ہے، وہ نامتناہیوں کا تخلیق کرنے والا ہے۔ کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔
عظمت الہی، اللہ اکبر. اگر اس نے سکھا نہ دیا ہوتا اللہ اکبر کہنا تو ہم اللہ اکبر کہہ کے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کی بڑائی کا بیان ہو گیا یا اللہ کی بڑائی کی گواہی ہو گئی. بیان تو کیا ہوگا، گواہی ہو گئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی تمام تر عاجزی کے ساتھ کہ وہ بڑا ہے. اللہ اکبر. تو سوچنے کی ضرورت ہے. جو لوگ سوچتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں لیل سے مراد وہی جو مکتب ہے عرفان نظری کا، اس میں بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں لیل سے مراد دراصل ظلمت نفس ہے، اذا یغشا، یعنی جب یہ نور روح پر غالب آ جائے. والنہار اذا تجلی، یعنی آفتاب روح جب تجلی کرے اور ظلمت نفس کو مٹا دے. دونوں صورتوں میں نفس انسانی کے رویے الگ الگ ہوتے ہیں. خدا نخواستہ اگر نفس کی تاریکیاں روح کی روشنیوں پہ غالب آ جائیں، واویلا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر نور آفتاب روح غالب آ جائے، نفس کی تاریکیوں کو مٹا دے، نفس کو روشن کر دے، پروان چڑھائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور یہی حاصل زندگی ہے، یہی حاصل یہی ثمرہ شجر ہستی ہے. تو یہ بھی ایک جہت ہے. ایک جہت یہ بھی ہے کہ جو علامہ سید ہاشم بحرانی نے نقل فرمایا ہے، اور اگر اس وقت میں مستحضر نہیں ہوا، آتے وقت میں نے مراجعہ نہیں کیا، کہ غالباً یہ روایت کافی میں بھی ہے، بہرحال تفسیر برہان میں تو ہے، کہ وہ لیل سے مراد وہ عہد ہے جب آفتاب ولایت پر سرکشوں کی طغیانی غالب آ گئی. تاریخ اسلام کا وہ عہد جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ نشین رہے، اور والنہار اذا تجلی، اس نہار سے مراد وہ روز روشن ہے جو آفتاب ولایت کے کامل ظہور کا دور ہے، جو انشاءاللہ قریب ہے، یعنی حضرت مہدی آخر الزمان، وعدہ حق الہی، وعدہ حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ظہور کا زمانہ. تو یہ ظاہر تعویل ہے، باطن ہے، لیکن یہ دونوں تعویلیں کہیں بھی جا کر مقاصد اسلام سے، مہمات قرآنیہ سے، معانی و مقاصد قرآن سے ٹکراتی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مکمل طور پہ ہم آہنگ ہیں. اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. تو پھر اگر یہ بھی، یہ سب اگر معلوم ہو، یہ سب کتابوں میں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی تفسیر برائے نہیں کر رہا ہوں، یہ ہیں کتابوں میں. اب اگر یہ باتیں موجود ہیں تو پھر میں یہ عرض کروں کہ بنیادی طور پہ تو یہ سورہ توحید حق صمدی سے کے موضوع سے جڑا ہوا ہے، لیکن اپنی جگہ اپنے باطنی معانی کے لحاظ سے یہ بھی قصیدہ محمد و آل محمد ہے، یہ بھی قصیدہ اولیاء حق ہے، یہ بھی قصیدہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا. اور اسی لیے بعض روایتوں میں یہ جو ہے کہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں کہ ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کوششیں تمہاری الگ الگ ہیں، کمائیاں الگ الگ ہیں، سعی و کوشش الگ الگ ہے. تو پھر جس نے فاما من اعطى واتقى، تو پھر جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی. اب اس سورے میں عطا کرنے کا ذکر پہلے اور پرہیزگاری کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ دور جو تھا اس میں لوگوں نے بت پرستی کیوں کرتے تھے، مندر کیوں بناتے تھے، مندر پہ چڑھوے جو چڑھائے جاتے ہیں ان سے فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کی مندر کو بتوں کی اپنی ایک بتوں کے گرد سیاست ہوتی ہے.
سیاست کرنے والے ہمیشہ ایک بت بنا لیتے ہیں جو خود کچھ نہیں بولتا اور اس کے نام سے جو چاہیں وہ نیریشنز پیش کرتے رہتے ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے. جو منفی سیاست کرتے ہیں وہ ایک بت انہیں ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، اور بت شکن کوئی پیدا ہو جائے تو اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اللہ کا تذکرہ ہو اس سے پریشانی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس وقت ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ BBC سروس سے بھی اذان، ہر جمعے کو اذان دی جا رہی ہے. BBC سروس سے اذان نشر ہو رہی ہے اس وقت، اللہ اکبر کا کلام نشر ہو رہا ہے. یہ جسے دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر اس آواز میں تاثیر ہے، ان الفاظ میں تاثیر ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو جو تموج پیدا ہوتا ہے فضا میں، یہ زندگی کو حرکت اور حرارت بخشتا ہے. یہ زندگی اور نظام زندگی اور ماحول زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے. اس کا احساس غیر مسلموں کو ہو رہا ہے. اٹلی میں دیکھیے کتنی اذانیں ہو رہی ہیں، گھر گھر اذانیں ہو رہی ہیں. امریکہ میں گھر گھر اذانیں ہو رہی ہیں. اسپین میں اب گھر گھر اذانیں ہو رہی ہیں جہاں عرصے تک نہیں ہوئی. اور BBC سروس سے باقاعدہ اذان نشر ہوا کرے گی، یہ اعلان ہوا ہے. اور پچھلے جمعے کو یہ جمعہ اذان نشر ہوئی. ظاہر ہے وہ مسیحی عبادتوں کو بھی نشر کر رہے ہیں اور مسلم عبادتوں کو بھی نشر کر رہے ہیں. وہ سیاسی طور پر ان کا اپنا ہدف ہے، ایجنڈا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماحول بنا ہے جس میں موقع ملا کہ اذان نشر ہو. بہرحال تو وہ جو ماحول تھا اس وقت جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا ہے، مکے کا ماحول، تو سب کا ہم و غم تمام انسانوں کا کیا تھا؟ زیادہ زیادہ پیسہ کماؤ اور دنیا کی عشرتیں، دنیا کا عیش، دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائشیں، بس آخرت کی طرف توجہ نہیں تھی. پھر عرض کروں، آخرت سے بالکل ناواقف رہے ہوں ایسا نہیں ہے ہرگز. خدا سے بالکل ناواقف رہے ہوں ایسا نہیں ہے ہرگز. اس لیے کہ خدا کا یقین اور آخرت کا یقین دونوں متن فطرت میں موجود ہے، دونوں گوہر فطرت انسانی میں موجود ہے. کلمہ توحید گوہر فطرت انسانی پر کندہ ہے. کوئی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی اعتبار سے مشرک یا کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پوچھا گیا مل فطرہ، فرمایا کلمۃ التوحید ہی الفطرہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بطور خاص یہ روایت اور یہ جملہ آپ کی طرف منسوب ہے، آپ سے منقول ہے کہ پوچھا گیا مل فطرہ، فطرت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمۃ التوحید ہی الفطرہ. تو یہاں پر جب دیکھ رہے ہیں کہ سب ہیں حرص میں، شح میں، شدید لالچ میں، شدید بخل میں مبتلا ہیں، صرف دوسروں کا جائز یا ناجائز طریقے سے مال اپنا کر لینا چاہتے ہیں اور اپنے طرف سے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو سب سے پہلی بات کیا کہی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے جو دے، عطا کرے اور تقوی اختیار کرے. دوسرے کا لے نہیں، دے. اور اعطا کا لفظ ہے یہاں پر، اعطا میں تملیک کا پہلو ہوتا ہے، یعنی دے دیا اور جس کو دے دیا اس کا ہو گیا، اب اس سے پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وابستگی نہ رکھیں. تو جو دے اللہ کی راہ میں اور پرہیز اختیار کرے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کرے کس چیز کی؟ بالحسنى. یہاں بھی ایک کلی لفظ ہے یہ حسنى. یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک کلمہ محذوف ہے یا مقدر ہے کہ یہ جو دے رہا ہے اللہ کی راہ میں اور تقوی اختیار کر رہا ہے، اس کی اچھی پاداش، اچھی جزا کی تصدیق کرے. یہ تفسیر اپنی جگہ درست ہے اور بالکل مستحکم ہے، اور یہ تفسیر اس سے کہیں نہیں ٹکراتی جہاں ہماری باطنی تفسیر یہ کہتی ہے، ماثور تفسیر یہ کہتی ہے، معصوم کہتے ہیں. یہاں حسنہ سے مراد ولایت ہے، ولایت حق سمدی جو ظاہر ہوئی ہے محمد اور آل محمد کی ولایت میں، جو ظاہر ہوئی ہے ولایت امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، جو تصدیق کرے، صدق بالحسنى، جو تصدیق کرے ولایت کی. کس ولایت کی؟ جو ولایت اللہ کی دی ہوئی ہے، جو ولایت اللہ کی دی ہوئی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، نُيَسِّرُهُ، ہم جمع کی کا صیغہ ہے یہاں پر، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم آسانیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف راہیں کھول دیں گے، آسان سے آسان تر کر دیں گے. یہ قانون الہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے. فرمایا اس نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ اللہ نے ایک جامع بیان قرآن مجید میں رکھا ہے، وہ بھی کہاں پر؟ سورہ مبارکہ عنکبوت میں. سورہ مبارکہ عنکبوت وہ سورہ ہے جس میں کہ انسانوں کو جو آزمائشیں اور امتحانات درپیش ہوتے ہیں ان کا جامع ترین بیان اس سورے میں ہے. ویسے تو قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر مختلف آیتوں میں موجود ہے کہ اللہ آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، لیکن اس پورے سورے میں امتحان الہی کا نظام بیان ہوا ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت کا آغاز ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش ہوگی. ان کی بھی آزمائش ہوگی اسی طرح جیسے ان سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے. اسی سورے کے آخر میں آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش نہیں ہوگی؟ آخری آیت کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیں گے، اور اللہ تو ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کاش لوگ بیدار رہیں اور معیت حضرت حق کا ادراک کر سکیں، احساس کر سکیں اور اس کی قدردانی کر سکیں، اور پھر اس کے حضور میں، اس کے محضر میں گناہ نہ کریں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ اکبر. بہرحال کوشش تو میری یہی تھی کہ یہ ایک سورہ ایک دن میں مکمل ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی آج کی گفتگو کافی ہے. انشاءاللہ اسی سورے پر کل کی گفتگو کو مکمل کریں گے. پروردگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ظلمت نفس کو نور روح سے منور کر سکیں، ظلمت نفس کو مٹا سکیں. ہم ولایت حق صمدی اور ولایت امیر المؤمنین سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کر سکیں، اور اس شب و روز کی صحیح طور پر قدردانی کر کے اپنے دن اور رات کو ذکر خدا سے منور کر سکیں، اور اللہ کی راہ میں کوششوں سے اپنی ساعتوں کو معمور اور لازوال بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.